اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ترکیب کیسے کریں سلسلے میں آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک فریز رکھی ہے قرآن مجید سے، اور وہ فریز ہے وبالوالدین احسانا۔ پہلی بات تو نوٹ کریں کہ میں اسے فریز کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں اسے فریز اس لیے کہہ رہا ہوں، انگریزی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو ایک مکمل جملے کے طور پر انشاءاللہ تعالی جانا جائے گا، اور یہی ہم نے آج کے لیکچر میں کرنا ہے کہ یہ مکمل جملہ کیسے بنے گا۔ تو بہت خوبصورت فریز ہے جی یہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فریز کو 4 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ پہلا مقام جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری مرتبہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری مرتبہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور چوتھی مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس فریز کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور چاروں مرتبہ اس جگہ پہ ذکر فرمایا جہاں اس نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا یا پھر اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرمایا۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف اور الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ ٹیکسٹ کا کلر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ٹیکسٹ میں فعل بالکل نہیں ہے، کیونکہ لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ہم نے اسماء، افعال اور حروف کے لیے مختلف رنگ جو ہیں وہ مختص کیے ہوئے ہیں۔ حرف کے لیے ہم نے سرخ رنگ کو منتخب کیا ہوا ہے، اسم ظاہر کے لیے یعنی ضمائر کے علاوہ جو بھی اسم ہو اس کے لیے بلو کلر کو ہم نے منتخب کیا ہے، اور فعل کے حروف مادہ کے لیے ہم نے سبز رنگ کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں ان میں آپ کو سبز رنگ میں کچھ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ اس فریز میں یا تو حرف ہیں یا پھر اسم ہے۔ تو واو حرف ہے، حرف عطف ہے، با حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد الوالدینی اسم ہے، اور احسانن یہ بھی اسم ہے۔ الوالدینی جو ہے یہ مثنی کا صیغہ ہے، اور یہ والد اور والدہ کا مثنی ہے، اور یہاں پر تغلیب کا جو انداز ہے، تغلیب کا اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ تغلیب کسے کہتے ہیں؟ تغلیب عربی نحو اور بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، اور تغلیب یہ ہے کہ جب 2 یا زائد چیزیں اکٹھی ہوں تو ان میں سے ایک کی صورت یا حکم کو غالب کر کے سب کے لیے استعمال کر لیا جائے، یعنی ایک لفظ یا صیغہ دوسروں پر غالب کر دینا، یہ تغلیب کہلاتا ہے۔ مثلا مذکر اور مؤنث اکٹھے ہیں تو مذکر کو مؤنث پر غالب کر دینا، جیسے والد اور والدہ، والد مذکر ہے، والدہ مؤنث ہے، اور ہم مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں تو مذکر کو مؤنث پر غالب کر کے ہم مثنیٰ بنائیں گے جی والدانی اور والدینی۔ تو یہاں پہ الوالدینی یہ والدین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اردو میں ہم والدین کہتے ہیں، جبکہ عربی پروننسیشن جو ہے وہ والدین ہے۔ تو یہاں ماں باپ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور یہ جار اور مجرور مل کر یہ متعلق بنتے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب یہ کس کے متعلق ہیں یہی چیز ہم نے سالو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور جو اس فریز کا آخری لفظ ہے وہ ہے احسانن۔ احسانن جو ہے یہ احسنا یحسنو باب افعال سے ہا، سین اور نون حروف مادہ استعمال کر کے مصدر منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے تو یہی سب کچھ جاننے کی آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کے حوالے سے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور ایک رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمود صافی صاحب نے اس بارے میں تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے بالوالدینی
کے متعلق اور احساناً کے منسوب ہونے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عبارت میں تقریباً 5 مختلف وجوہات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اب میں پانچوں کی پانچوں وجوہات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، ان میں آسان فہم جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو ان 5 وجوہات میں سے جو تیسری وجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ذرا اس پہ غور کریں۔ فرما رہے ہیں کہ ان یکون العامل محذوفا ویقدر واحسن او ویحسنون بالوالدین وینتصب احسانا علی انہ مصدر مؤکد لذالک الفعل المحذوف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا بہت آسان ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ایک فعل ہم محذوف مانیں گے اور وہ فعل محذوف ہوگا احسنو، احسنا یحسنو احسانا، مصدر سے فعل امر ہم بنائیں گے، وہ بنے گا جی احسنو، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یحسنون فعل مضارع مرفوع بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالوالدین کو متعلق کر دیں گے احسنو یا یحسنون فعل کے، اور احساناً جو ہے اس کو ہم مفعول مطلق مان لیں گے اسی احسنو یا یحسنون فعل کے لیے بطور تاکید۔ تو تیسری وجہ زیادہ اچھی اور مناسب لگ رہی ہے۔ باقی چوتھی وجہ جو ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان یکون العامل محذوفا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل محذوف ہے، وتقدیرہ واستوصوا بالوالدین، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فعل محذوف مانے اور وہ فعل ہو استوصوا۔ استوصوا کے معنی کیا ہے؟ استوصوا کے معنی ہے، یہ بھی ایک فعل امر ہے۔ القاموس الوحید میں لکھا ہوا ہے کسی کے بارے میں کسی کی وصیت قبول کرنا، حکم ماننا، تنفیذ کا ذمہ لینا۔ بہی خیرن کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا۔ حدیث میں ہے استوصوا بالنساء خیرن، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احساناً، احساناً جو ہے یعنی وَيَنْتَسِبُوا احساناً علی انہ مفعول بہ لذالک الفعل المحذوف، یعنی احساناً جو ہے یہ مفعول بہ بنا دیں اس استوصوا فعل کا، اور بالوالدین جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا استوصوا فعل کے۔ تو ایک یہ ترکیب بھی آسان اور مناسب لگتی ہے۔ تو یہ 2 وجوہات جو ہیں یہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی اگر آپ کو مزید شوق ہے تو آپ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہ فریز ہماری سالو ہو گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً۔ اب ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اگر مفعول مطلق کے طور پر احساناً کو رکھیں اور احسنو فعل کو محذوف مانے تو ترجمہ بنے گا اور والدین کے ساتھ احسان کرو جیسا احسان کرنے کا حق ہے۔ اب ٹاپک ہم نے چھیڑا ہی ہے تو میں چاہوں گا کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو سارے ٹیکسٹ کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ گرامر کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، انالیسس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ آیت نمبر 23 اور 24 2 آیات کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کس بات کا فیصلہ کر دیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اس ہی کی بندگی کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو جیسے احسان کرنے کا حق ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر کبھی تمہارے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف مت کہو۔ اف عربی کا ایک لفظ ہے جو ناگواری اور جھنجھلاہٹ ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو انسان تنگ آ کر یا جھنجھلا کر بولتا ہے۔ یہاں قرآن نے سب سے چھوٹی تکلیف دینے والی بات کو منع کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر چھوٹی چیز منع ہو تو بڑی چیز خود بخود منع ہو جاتی ہے۔ اسے بلاغت میں کہتے ہیں تنبیہ بالادنی علی الاعلی۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یعنی کمتر بات کو منع کر کے بڑی بات کی ممانعت بتانا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سگریٹ پینے سے منع کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، بیٹا باپ کی بات مانتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا، لیکن باپ ایک دن دیکھتا ہے کہ وہ چرس پی رہا ہے،
تو مجھے بتائیے کیا بیٹا باپ سے یہ کہہ سکتا ہے جی آپ نے مجھے دیکھیں سگریٹ پینے سے منع کیا تھا، میں سگریٹ تو نہیں پی رہا، میں تو چرس پی رہا ہوں۔ اگر چھوٹی بات سے منع کر دیا گیا تو اس کے برابر کی یا اس سے اوپر کی تمام باتوں سے منع ہونا انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، مزید آگے بتا دیا، اور ان دونوں کو جھڑکو بھی مت، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت نرمی اور ادب و احترام سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو پست رکھے رکھو۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اخفض جناحک، جس کے اصل معنی ہے اپنا بازو یا پر نیچا کر لینا۔ پھر اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، نرمی اور انکساری دکھانا، محبت اور شفقت سے پیش آنا۔ یہ تشبیہ پرندے سے لی گئی ہے، کیونکہ جب پرندہ اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے تو اپنے پر نیچے کر لیتا ہے۔ یہاں ذل کا مطلب عاجزی، انکساری، خود کو جھکا دینا ہے۔ یہ ذل جو ہے رسوائی نہیں ہے، تواضع ہے، اور بہت خوبصورت انداز ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا۔ آگے فرمایا من الرحمہ، اگر صرف یہ کہا جاتا نا جناح ذلی تو اس کا مطلب ہو سکتا تھا کمزوری، خوف، مجبوری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الرحمہ، یعنی یہ عاجزی، محبت اور رحمت کی وجہ سے ہو، نہ کہ خوف یا مجبوری کی وجہ سے۔ وَقُلْ، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، ثم رغم انفہ، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، ثم رغم انفہ، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے نے پایا، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ یہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ اب جنت کا ہی ذکر آیا ہے تو ایک حدیث آپ کو اور میں سناتا ہوں۔ امام نسائی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، اور یہ تمام احادیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بالکل صحیح احادیث ہیں، اور بخاری اور مسلم تو خیر نام ہی کافی ہے، باقی جو ہیں ان کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان معاویہ ابن جاہمہ ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، قال هل لک من قال نعم، قال فالزمها فان الجنۃ تحت رجلیہا۔ معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قدموں میں ماں کے رکھ تو جنت کی آرزو، یہ وہ مقام ہے جہاں رب کی رضا ملے۔ اور رضا سے یاد آیا، امام ترمذی ایک حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمرو سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا
والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ امام بخاری بھی ایک حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذنہ فی الجہاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ ایک شخص جہاد کی اجازت لینے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کی خدمت میں جہاد کر۔ تو والدین کا مقام کیا ہے؟ بخاری کی ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور قال فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے، اس کو بھی امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ باپ جس کے لیے ہم والد، ابا جان، ابو جان، ڈیڈی، ڈیڈ، بابا یا بابا جانی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بستر پر بیمار پڑے تھے، بابا جانی کروٹ لے کر ہلکی سی آواز میں بولے بیٹا کل کیا منگل ہوگا؟ گردن موڑے بن میں بولا بابا کل تو بدھ کا دن ہے۔ بابا جانی سن نہ پائے، پھر سے پوچھا کل کیا دن ہے؟ تھوڑی گردن موڑ کے میں نے لہجے میں کچھ زہر ملا کے منہ کو کان کی سیدھ میں لا کے دھاڑ کے بولا بدھ ہے بابا، بدھ ہے بابا، بدھ ہے بابا۔ آنکھوں میں 2 موتی چمکے، سوکھے سے 2 ہونٹ بھی لرزے، لہجے میں کچھ شہد ملا کے بابا بولے بیٹھو بیٹا، چھوڑو دن کو دن ہے پورے، تم میں میرا حصہ سن لو، بچپن کا ایک قصہ سن، یہی جگہ تھی میں تھا تم تھے۔ تو نے پوچھا رنگ برنگی پھولوں پہ یہ اڑنے والی اس کا نام بتاؤ بابا، گال پہ بوسہ دے کے میں نے پیار سے بولا تتلی بیٹا۔ تو نے پوچھا کیا ہے بابا؟ پھر میں بولا تتلی بیٹا، تتلی تتلی کہتے سنتے 1 مہینہ پورا گزرا۔ 1 مہینہ پوچھ کے بیٹا تتلی کہنا تو نے سیکھا، ہر ایک نام جو سیکھا تو نے، کتنی بار وہ پوچھا تو نے، تیرے بھی تو دانت نہیں تھے، میرے بھی اب دانت نہیں ہیں، تیرے پاس تو بابا تھے نا، باتیں کرتے کرتے تو تھک کے گود میں سو جاتا تھا، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا، بوڑھے سے اس بچے کے بھی بابا ہوتے سن بھی لیتے، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔